والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اس سے کہہ دو کہ ذرا ظلم و ستم اور کرے. اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اس سے کہہ دو کہ ذرا ظلم و ستم اور کرے. ہمیں دیکھو کہ اب تک اپنے ہوش سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے. عزت مآب صدر اجلاس و سامعین ذی وقار، آج کی اس عظیم الشان بزم برار کے اختتامی اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تہذیب نے انسانیت کو کیا دیا. موضوع بہت ہی فکر انگیز اور حیرت آمیز ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات غور و تدبر اور سنجیدگی و متانت سے میری معروضات کو سننے کی کوشش کریں گے. حضرات، 6 صدی عیسوی میں جب پوری دنیا پر ضلالت و جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، انسانیت کو زندہ رکھنے کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، ہمدردی و غمخواری کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، ایرانی تہذیب معاشی و اقتصادی زبوحالی کے شکار ہو چکی تھی، یورپی قومیں خونی سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، رومی سلطنت تمدن انسانی کی شاہراہ میں منفرد ہو چکی تھی، ہندی تہذیب معاشرتی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے کوسوں دور جا چکی تھی. گویا پوری دنیا وقوتم علی شفا حفرۃ من النار کا نظارہ کر رہی تھی. ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو سابقہ تمام تہذیبوں کو ختم کر کے ایک مہذب معاشرہ کی تشکیل کرے، انسانوں کو انسانیت عطا کرے، ان کی عزت و وقار کو بلند کرے، انہیں زندگی کے اصول و ضوابط سے روشناس کرائے. چنانچہ خداوند قدوس نے نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قلیل عرصے میں انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی تہذیب، نیا تمدن اور نیا معاشرہ عطا کیا. برادران اسلام، آپ اقوام عالم کی سابقہ زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی اخلاقی و اقتصادی اور معاشی و معاشرتی حالت کی داستان پڑھیں اور اسلامی تہذیب کی روشنی میں ان کی موجودہ زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ننگے انسانیت کو فخر آدمیت بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے صنف نازک کو شرافت و عظمت کے تاج پہنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے سہراوردوں و شتر بانوں کو بیسر و کسرا کے محلات میں پہنچایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے ظلم و بربریت کے حکومت کو عدل و انصاف کا پیغامبر بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے شراب و کباب میں مست انسانوں کو رشد و ہدایت کا درخشندہ ستارہ بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے جنگ و جدال کے حکومت کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے. مفکران قوم ملت آج پوری دنیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کے خاتمے کے لیے ناپاک مہم چلائی جا رہی ہے. اسلامی کلچر اور روایات کو مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہے اور ہمارے ہندوستان کی حالت ہی کچھ اور بڑی ہوئی ہے. اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجموع نظر آتی ہے، لگا نظر آتا ہے کہ مزداق بنا ہوا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم، اسے ہندوستان کے اندر جب تم حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے، جانوروں کی طرح بہانا گھومتے تھے، شوروں کے مرچانے پر عورتوں کی چتائیں جلاتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، جنگل جھاڑیوں میں زندگی گزارتے تھے، تو آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا اور معاشرت کا طریقہ بتایا؟ اے چمنستان ہند کے اندر ہی وہ اسلامی تہذیب ہی تو ہے جس نے انسانوں کو انسانیت سے آشنا کیا، جس کو فجور کی دلدل سے نکال کر عزت و کامرانی کے بانے عروج میں پہنچایا.
جہالت و ناخواندگی سے نکال کر تہذیب و شائستگی کی چوٹیوں پر فائز کیا، فرش خاکی سے اٹھا کر تخت شاہی پہ بٹھا دیا، علوم و فنون کی دولت سے سرفراز کیا، جہاں مانی و قرآنی سے امتحان کیا، عزت و دولت سے مالا مال کیا، عورتوں کا مقام بلند کیا، ماؤں کو عظمت کے تاج پہنائے، بیویوں کو الفت کی دیوی بنا دی اور بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کیے اور حیات انسانی کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ برادران ملت، اسلامی تہذیب و تمدن نے انسانیت کو وہ قیمتی ہیرا دیا ہے، وہ بیش بہا دولت عطا کیا ہے جسے غیر اسلامی تہذیب تا قیامت پیش نہیں کر سکتی۔ آج مغربی تہذیب ثواب پر ہے، لیکن اس نے انسانیت کو کیا دیا؟ کہ اس نے عورتوں کو عزت بخشی، معاشرہ کو برائی اور گندگیوں سے پاک کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے عریانت و فحاشی کو فروغ دیا، جس کو فروغ سے زناکاری کو عام کیا، عورتوں کی عصمت و عفت کو پامال کیا، دوشیزاؤں کو شراب کھانا کے بجائے شب محفل بنا دیا، دوشیزاؤں کو شراب کھانا کے بجائے شب محفل بنا دیا، ان کی عزت و عفت کو پامال کر دیا۔ اس کے برخلاف اسلامی تہذیب نے ان کی عزت و آبرو کا احترام کیا، عفت و باخبری کا خیال کیا، ان کی اہمیت و حیثیت سے لوگوں کو آگاہ کیا، معاشرہ کو انتشار و خراشات، تنازعات و اختلافات، ذلت و نکبت، غربت و مسکرت، شرارت و رذالت اور محکومیت و مغلوبیت کی نحوست سے پاک کیا، اور انسانوں کو اس قلیل مدت میں قیادت و سیادت، حکومت و امامت، عزت و شرافت، عظمت و جلالت، محبت و اخوت، عقیدت و الفت اور مساوات و وحدت کی اعلیٰ معیار پر پہنچایا کہ آج تک تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ الغرض، انسانوں کے اندر اگر کمال آیا، اخلاق و کردار کی بلندی آئی، زندگی کی حلاوت و لذت نصیب ہوئی، عقائد و خیالات کے اندر درستگی و پختگی آئی، نفوس انسانی میں تہذیب و شائستگی آئی، تو اسی اسلامی تہذیب و تمدن کی بدولت آئی اور انسانیت نے اپنا کھویا ہوا مقام پایا، تو اسی اسلامی تہذیب و تمدن کی بدولت پایا۔